الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي عم على الزمان بإفاضة العدل والإحسان صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علامہ قطب الدین رحمہ اللہ وہ بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں. کس کے نام اس کا کیا تھا؟ امیر احمد. فرما رہے ہیں کہ واہ واہ اور وہ امیر احمد وہ ہے جو چھا گیا ہے زمانے والوں پر عدل اور احسان کے فیضان کے ساتھ. اس نے اتنا عدل و احسان کیا زمانے سے چھا گیا. اور وہ ہے جو چھا گیا، عام ہو گیا، عام نہیں چھا گیا زمانے والوں پر عدل اور احسان کے پھیلانے کے ساتھ. افادہ فیضان یعنی پھیلانے کے ساتھ. جی. اور وہ ہے جو چھا گیا زمانے والوں پر عدل اور احسان کے پھیلانے کے ساتھ. وخصل علماء من بینہم بفواضل متوالیۃ وفضائل غیر متناہیۃ. یہ فوادل مزایا وہ نعمتیں جو متعدی ہوں، مواہب اور عطایا. فضیلتیں وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو متعدی نہیں ہوتی. جی. اے شابہ سے. جی. اور خاص کیا اس نے علماء کو اہل زمان کے درمیان سے پے در پے فواضل کے ساتھ اور غیر متناہی فضیلتوں کے ساتھ. غیر متناہی او بلے بلے مکان، کوڑے، نوکر چاکر، پیسے، ہر شے نے دیتی. جی. جی. بل مولوی دین کیوں نہ پڑھن. جی. اور خاص کیا علماء کو اہل زمان کے درمیان سے کس کے ساتھ خاص کیا؟ پے در پے فواضل کے ساتھ اور غیر متناہیہ فضیلتوں کے ساتھ. جی. اور خاص کیا علماء کو اہل زمان میں سے پے در پے فواضل کے ساتھ اور غیر متناہیہ فضیلتوں کے ساتھ. ورفع لأہل العلم مراتب الکمال ونصب لأرباب الدین مناصب الإجلال وخفض لأصحاب الفضل جناح الإفضال. چلو جی. اور ویکھے نا ورفع صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رعایت کی ہے ان فکروں میں حسن ترتیب کی. پہلے رفع، پھر کھڑا ہونا، پھر جھکنا. جی. اور بلند کیے علم والوں کے لیے کمال کے مراتب اور کھڑے کیے دین والوں کے لیے بزرگی کے منصب قائم کیے اور جھکا دیے فضل والوں کے لیے احسان کے پر. کس نے؟ امیر احمد. چلو جی. اور بلند کر دیے علم والوں کے لیے کمال کے مراتب اور قائم کر دیے دین والوں کے لیے بزرگی کے منصب اور جھکا دیے فضل والوں کے لیے مہربانی کے پر. میں سارے ہوتے انہیں فیضان کیتا. جی. جی. اور بلند کر دیے اس نے علم والوں کے لیے کمال کے مراتب اور قائم کر دیے دین والوں کے لیے اجلال کے منصب اور جھکا دیے فضل والوں کے لیے مہربانی کے پر. جلبت الى جناب رفعته بدائع العلوم من كل مرمن صحیح. صبر. اور جلبت ماضی مجہول من الجلب بمانا کشیدن. سنیں. اور جلبت متعلق خافض آ کے یعنی ادا کیے اس نے خفض جناح فضل الا یہاں تک کہ جولبا. سمجھے؟ حتیٰ کہ کھینچے گئے اس کی بلند جناب کی طرف علوم کی پونجیاں ہر دور کے جنگل سے. ہر
دور یہ جنگل سے او دور دراز تک لوگ آ گئے، بس میرے کو یہ علم ہے، میرے پاس یہ علم ہے، چونکہ یہ علم والوں کی قدر کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرنے سے ہی کچھ حالات اچھے ہوتے ہیں جی، جہال کی قدر سے نہیں۔ حتیٰ کہ کھینچے گئے اس کی بلند جناب کی طرف، یہ بلند کھینچے گئے علم کی پونجیاں علم کی اور کھینچیاں سامان بھی سارے لوگ آ گئے۔ چلو جی، دور دراز کے جنگلوں سے دور دراز کے جنگلوں سے، جی، حتیٰ کہ کھینچے گئے اس کی بلند جناب کی طرف علوم کی پونجیاں ہر دور دراز جنگلوں سے، باوجہا وَوُجِّهَا تِلْقَاءَ مَدَائِنِ دَوْلَتِ مَطَايَا الْآمَالِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور متوجہ کی گئیں اس کی دولت کے شہروں کی طرف۔ کون متوجہ کی گئیں؟ امیدوں کی سواریاں ہر دور کے راستے سے، ہر دور کے یعنی جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں جی اور یہ ان کی قدر کرتا ہے، اس لیے جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی آگے چل رہی ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں خوشی سے، کہ وہ ان کے پاس جو معاشی نظام ہے وہ مضبوط ہے۔ جی جی جی، اللہ اکبر۔ اور متوجہ کی گئی ہے متوجہ کی گئی اس امیر احمد اس کی دولت کے شہروں کی طرف، اس کی دولت دولت میں نہیں بادشاہی، کون متوجہ کی گئی ہے؟ امیدوں کی سواریاں امیدوں کی سواریاں ہر دور کے راستے سے، جی، اور فج نمیک فج طریق الواسع بین الجبلین امیک غائر او دور دراز، جی، اور متوجہ کی گئیں اس کی دولت کے شہروں کی طرف امیدوں کی سواریاں ہر دور کے راستے سے۔ شابان جی، اللہم کما ایدتہ لإعلاء کلمتک فأبدہ وکما نبرت خالدہ لنظم مصالح خلقک فخلدہ۔ علامہ دعا کرتے ہیں قطب الدین رحمہ اللہ، اے اللہ جیسا کہ قوت دی تو نے اس کو اپنے کلمہ کی بلندی کے لیے یعنی اسلام کے لیے، پس ہمیشہ رکھ تو اس کو، اور جیسا کہ منور کیا تو نے اس کے خلد کو یعنی اپنی مخلوق کے مسالے کے منظم کرنے کے لیے، یا اللہ پس اس کو ہمیشہ رکھ یعنی لمبی زندگی دے۔ اے اللہ اے اللہ جیسا کہ قوت دی تو نے اس کو قوت دی تو اپنے اسلام کی بلندی کے لیے، نے اسلام کی بلندی پس ہمیشہ رکھ اس کو، اور جیسا کہ منور کیا تو نے اس کے دل کو اپنی مخلوق کی بہتریوں کی تنظیم کے لیے، اپنی مخلوق کی بہتریوں کی تنظیم نظم و نسق ٹھیک رہے، پس ہمیشہ رکھ اس کو، جی، اے اللہ جیسا کہ قوت دی تو نے اس کو اپنے اسلام کی بلندی کے لیے، پس ہمیشہ رکھ اس کو، اور جیسا کہ منور کیا تم نے اس کے دل کو اپنی مخلوق کی بہتریوں کی تنظیم کے لیے، پس ہمیشہ رکھ اس کو۔ مولانا عبید اللہ قندھاری کہتے ہیں بابے را قیامت تک دعا کی یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں پتر توجہ کریں گے نا، لمبی زندگی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ لمبی زندگی، نظر آ رہے ہیں کیا مراد ہے؟ لمبی زندگی۔ لمبی زندگی مراد ہے نہیں بھی ہمیشہ قیامت تک، جی اگے جی من من کا قال آمین ابقى اللہ مہجتہ فإن هذا دعاء یشمل البشر۔ او مہجا بضم المیم سکون ہا روح، وہ کہ جس کے ساتھ قائم ہوتی ہے کس کی؟ بشر کی حیاتی ہے۔ وہ بندہ جو کہے آمین باقی رکھے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو، اللہ اس کو بھی زندہ رکھے، کیونکہ یہ دعا شامل ہے بشروں کو، یہ دعا شامل ہے بشر، اس واسطے کہ اس میں اگر یہ زندہ رہا بادشاہ، علماء، فضلاء، عوام سب کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے بھی یہ بندہ دعا آمین کہے تو وہ بندہ جس نے کہا آمین تو تھلے فضل لکھے شیر دا باقی رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کی روح کو، اس کی حیاتی کو، کیونکہ یہ دعا شامل ہے بشروں کو۔ واقع
حیثیت القبول فهو غایت المقصود و نہایت المعمول. کیا ہو قبول کی جگہ میں تو پس وہ انتہائی مقصود ہے اور انتہائی آرزو ہے. ملول چاہت عطف تفسیری جی. پس اگر واقعہ ہو کون کتاب ہو قبولیت کی جگہ میں تو پس وہی انتہائی مقصود ہے اور انتہائی آرزو ہے. جی پس اگر واقع ہو یہ کتاب قبولیت کی جگہ میں تو پس وہی انتہائی مقصود ہے اور نہایت آرزو ہے. واللہ تعالی اسأل ان یوفقنی للصدق والصواب وَيُجَنِّبَنِي عَنِ الْخَطَلِ وَالْاضْطِرَابِ إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَبِيَدِهِ عزمتن عزمت التحقیق او زمام دی جمع جی میں امام دی آئمہ گو لیکن جمع زمام پھر وہ گل جی. اور اللہ او مقدم کیا مفعول کو تخصیص کے لیے اور اللہ تعالی ہی سے سوال کرتا ہوں یہ کہ توفیق دے مجھے سچائی اور ثواب کی اور دور رکھیں مجھے خطا سے اور ڈاماڈول ہونے سے اضطراب سے کیونکہ وہی ولی ہے توفیق کا اور اسی کے قبضے میں ہے تحقیق کی باغیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتا ہوں میں یہ کہ توفیق دے مجھے صدق اور ثواب کی اور دور رکھے مجھے خطا سے اور اضطراب سے. وہ ہے نا صدق کے مقابلے میں اور اتنے مقابلہ کہتا ہے نا صدق کے مقابلے میں لائیں خطا تو ثواب کے مقابلے میں لائیں ثواب بھی حق تک پہنچ گیا اس طرح بھی راہ تکے کھاندے رہا ڈاما ڈول ہوں رہا. بے شک وہ یعنی اللہ ولی ہے توفیق کا اور اسی کے قبضے میں تحقیق کی باغیں. جی اور اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتا ہوں میں یہ کہ توفیق دے مجھے صدق اور ثواب کی اور دور رکھے مجھے خطا اور اضطراب سے کیونکہ اللہ ہی ولی التوفیق ہے اور اسی کے قبضے میں ہے تحقیق کی باغیں. قالا مر کر پہنچے ہیں شمسیہ تک. ہاں جی قالا بسم اللہ. اب یہ ان کا خطبہ ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کی تعریف کرنی ہے پھر اس سے نکل کر جو ہے نا جی آگے پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا. او اگلے پاسے اب جڑا نا او عمل مقدماتو عمل بس پھر گلا شروع جی مصنف دیاں تے شارے دیاں پھر شروع. ہاں جی قالا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی المعروف کاتبی رحمہ اللہ رسالہ شمسیہ کے مصنف. ولادت 600 تے وفات 775 کل عمر 75 سال. تو علامہ کاتبی کون؟ علامہ قزوینی رسالہ شمسیہ کے مصنف علامہ قزوینی. تو کتب الدین ہو گئے شارع تحتانی رازی. اے شاباش جی. چلو جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرته انواع الجواہر العقلیۃ وافاد برحمته محرکات الاجرام الفلکیۃ. چلو جی او تھوڑی شرح بیخ. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو قال ہے نا سارا جی اوکے اگلے کالا تک جی جی او کالا جی جی یہ سارا خطبہ وہ سمیت برسالت شمسیہ جی جی تو او انہو خیر و موفق و معین آگے ہے المقدمہ کیے المقدمہ بس اس میں دو بس ہیں اول منطق کی ماہیت میں اور بیان حاجت للمنطق میں جی نظر آئے کہ کوئی نہیں جی اب جو یہاں سے المقدمہ ہے نا جی کیا ہے المقدمہ یہاں سے شارح صاحب اقول سے شرح شروع کریں گے کہ رسالہ مرتب ہے اتنی چیزوں پر رسالہ مرتب ہے اور رسالہ قطبیہ جی نانا رسالہ شمسیہ کے ہے رسالہ شمسیہ مرتب ہے اتنی چیزوں پر تو وہاں سے شروع کریں گے تو جس جگہ شرح نہیں نہ کریں گے وہاں موشی کو متن پر حاشیہ لگا دیں گے جہاں خود انہوں نے شرح کرنی ہے تو پھر وہ شرح وہ ہوگی جو وہ شرح پر ہوگی جی سنیں ہی حاشیہ و شرح پر ہوگا تو یہاں انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا تو اس لیے موشیوں نے کچھ کیا ہے الحمدللہ جب کہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے فعادت نفس ناطقہ کہ علامہ کون کاتبی کاتبی قزوینی پر اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ کا فیضان فرمایا ان کو نفس ناطقہ دیا اور جو کہ متجلیہ ہے کس کا سعت علوم اور معارف وہ جو کہ تالیف ہے اس رسالے کی تو پھر انہوں نے بطور شکرانہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی اللہ تعالیٰ کی حمد کی ابدا شے کو موجود کرنا جس کا پہلے مادہ بھی نہ ہو اور زمانہ بھی نہ ہو اچھا یہ ایک ہے ابدا یہ تو تعریف آ گئی کیا شے کو پیدا کرنا بغیر مسبوق مادے اور زمان کے اور ایک ہے انشاء ایک ہے انشاء انشاء بھی یہی ہے انشاءات ابدا دونوں ایک ہی ہیں کیا شے کو پیدا کرنا بغیر مادے اور زمانے کے اس کا مقابل ہے تکوین اس کا مقابل ہے تب کس کا ایجاد اور انشاء کا مگی گل کیوں لکون ہی مسبوق بالمادہ والاحداث جی جی اچھا لکون ہی مسبوق بالزمان جی لا استغفر بھول گیا لا حول ولا قوت لکون ہی مسبوق بم بالمادہ جی ایک ہے احداث جی کیا تیسری شے احداث پہلے کیا تھی ابداع دوسری تکوین انشاء بھائی یار جی وہ انشاء وہ تو کہا کہ تکوین کے مقابلے میں ہے جی یہ کہ تکوین کیا ہے لکون ہی مسبوق بم بالمادہ اور ایک ہے احداث احداث کیا ہے لکون ہی مسبوقم بالزمان کہ شے نہیں تھی شے پر شے کے عدم پر کچھ زمانہ گزرا جی پھر وہ وجود میں آئی جی ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਦਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ तो इहदास क्या है बेइजाद शय मसबूक बिज़मान कि शय को अदम से वजूद में लाना लेकिन उससे पहले ज़माना गुजर गया हो जी बिज़मान है और कितने केड़े केड़े आ गए नहीं इब्दा चलो शाबाश है आगे ना निज़ामुल वजूद की ये है सिलसिलातुल मुमकनात क्या है वो कि जिसका अव्वल जौहर अकली इब्दाई विच को फलसफी गल्लां में ठोकने नाल नाल जी और वो अकले अव्वल है और वो अकले अव्वल है तो वो पढ़ाने लगे ना मतलब बुजुर्ग फरमाते सन भी जो अकले अव्वल है हम समझेंगे वो आका हुजूर है ये मुराद है उनकी हालांकि उनकी ये मुराद तो नहीं है ना जी तो ये तौजीह करनी थी भी फलसफा पढ़ना जो है जी तो वो अकले अव्वल भी हम मुराद लेंगे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ वजूद है गायत शर्फ में और कमाल में जी अच्छा उतरा उससे दरा लेके लेने वाला नुकसान में यहाँ तक कि पहुँची गायत उसकी मेरी मुराद हयूल्ला अनासर का फिर लौटा उससे लेते हुए कमाल की तरफ यहाँ तक कि पहुँची गायत उसकी जौहर अकली एहदासी वो जो नफ्स नात का है जो मुतजलिया बसूरत कुल्लियात बिलफ़ेल कल अकल अव्वल आखिर टोकियो अच्छा जी तो जो माना करो इसका जी अगे ही
انواع الجواہر عقلیہ یہ انواع جواہر العقلیہ سے مراد ہی انواع جواہر العقلیہ یہ عقول عشرہ مختلفہ بالانواع جو منحصرہ بالاشخاص اشخاص میں بند ہیں لیکن وہ نوع ان کی مختلف ہیں عقول عشرہ کتنے نے ہو اور ایجاد مثل ان موجودات کاملہ کی بالفعل البریہ القوت و نقصان من کمال القدرت و افادہ برحمت ہی جی جی اجرام الفلکیہ ہن انہاں دے نزدیک کہنے وچ بھی نفس ناطقہ ہے کنہاں وچ آسماناں وچ وہ جڑے انہاں کول عرشہ قرار ہے آپ ہی الاجسام اللہ دی یہ وہ اجسام ہے اجرام فلکیہ جو عناصر سے عناصر نے چار آگ پانی ہوا مٹی تو ان سے اوپر ہے یہ کون اجسام من الافلاق کواکب اور ان کے محرکات یہ جواہر مجردہ ہیں جی فی ذواتہا آندھنے یہ مادے کو خالی ہے بے اسمان بھی مادے کو آگ پانی ہوا مٹی کو بھی خالی نے جی چونکہ تھلے تھلے وہ تھے کتنے ہوئے گی اچھا چلو ٹھیک ہے بھلا ہن دسو گا لتر پیندے پہ جے ہن دسو کہ سمجھ لگی جے کو کول اشرا دی جواہر مجردہ فی ذواتہا جو متعلقہ ہیں کس کے ساتھ اخلاق چونکہ وہ ان کے تحرکات کے مبادی ہیں اور انہی کو نفوس ناطقہ فلکیہ کہتے ہیں کتے ویکھے جے جا کے جی جی اچھا چلو ٹھوکی ہو جدے مرضی جی منع کرو حمد ساری حمدیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا فرمایا وجود کے نظام کو اور سلسلۃ الممکنات کو اور اختراع دا معنی میں لکھو تو دیکھ جلدی کرو اختراع مطلق الایجاد کی ایجاد نظر آئے نا یہ مطلب ہے او ایجاد ہو چلو جی اور پیدا فرمایا اشیاء کی ماہیات کو اشیاء کی ماہیت جود کے تقاضے کے مطابق وجود کے اور پیدا فرمایا اپنی قدرت کے ساتھ جواہر عقلیہ کے انواع کو جواہر عقلیہ کے انواع اور فیضان فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ اجرام فلکیہ کس پر بے اجرام فلکیہ کے محرکات پر اجرام فلکیہ کے محرک اجرام فلکیہ کے محرکات وہ کہتے ہیں نفوس ناطقہ انہیں بچے ایک نفس ناطقہ ہے جڑا انہیں بچے ہے تو انہوں اللہ تعالیٰ نے فیضان فرمایا تو پھر انہوں وہ نا وہ انہوں کو حرکتاں سارے کم ہو رہے ہیں جی بناءً علی مزعوم الفلاسفہ یہ فلاسفہ کے ذام پر جو کچھ معنی کیا جی جو لفظ بولے ہیں جی تمام حمدیں اللہ کے لیے جس نے پیدا فرمایا وجود کے نظام کو اور پیدا فرمایا اشیاء کی ماہیات کو وجود کے مقتضا کے ساتھ اور پیدا فرمایا اپنی قدرت کے ساتھ جواہر عقلیہ کے انواع کو اور فیضان فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ اجرام فلکیہ کے محرکات پر وہ محرکات کون ہیں ان کے نفوس فلکیہ فلکیہ ان کے نفوس فلکیہ اور کوئی نہیں اور ستیا انہوں ٹپیا تو ساکے بھی ہے زمانہ بچ بھی ہوں دی ٹپڑ وہ ہے میں ٹھوکی سو والصلاة على ذوات الانفس القدسیة المنزہة عن القدورات الانسیة خصوصاً على سیدنا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینات وبعد والصلاة وہ مسئلہ جب کہ مطالب کا فیضان اور معارب کا استفادہ منت ہے احسان ہے جی یہ جب کہ ہے علی مناسبت مفید اور مستفید کے درمیان اور مفید اور مستفید کے درمیان مناسبت پر ہے جی اور مفید غایت تقدس میں اور مستفید غایت تعلق میں تھلے تو واجب ہے توسل اس میں ایسے متوسط کے ساتھ جو یہ عظیم ہے تاکہ فیضان حاصل کرے اپنے تجرد کی جہت سے واجب تعالیٰ سے اور فیضان دے تعلق کی جہت سے کس پر غالب پر تو پس اس لیے لائے ہیں حمد کے بعد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کے بعد آپ کی آل اور اصحاب پر بھی جی ذوات
انفس قدسیہ جی شاید کہ مراد انفس قدسیہ سے معنی لغوی شامل ہے جمیع انبیاء اولیاء صلحاء کو، یا معنی مصطلح پس نہیں شامل پھر یہ شمول جیسا کہ نہیں مخفی۔ ذوات الانفس قدسیہ نفس قدسیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ملکہ ہو جمیع ما یمکنو کے استحصال کا لنو کے نو کے جتنا دفعتاً یا قریبا من ذالک کا یقین کے طریقے پر، اور یہ حدث کی نہایت ہے بھئی مطالب سے مبادی کی طرف مبادی سے مطالب دفعتاً، اور یہ باعتبار متصل ہونے ان کے کس کے ساتھ جواہر اور قدورات بشریہ سے تنزع، جیسا کہ میلان لذات شہوات جسمیہ و تدنس بالباطل رذائل دنیا۔ تو اچھا انبیاء تو انبیاء ہیں، یہ کو اور گل کر رہے ہیں باقی بھی لوگوں دی بھی جنہیں جنہیں نیک ہوندے جان گے انہوں تے اللہ دا فیضان ہوئے گا جی۔ آیات کی آیات یا لفظ ہے آیات بھی ہیں اور معجزات بھی ہیں جی۔ جی اچھا جی آیات میں کہتا ہوں کہ یہاں رعایت ہے، یہاں عبارات ان کے درمیان اختلاف ہے باعتبار اعتبارات کے، یعنی چند چیزیں ہیں، چیز ایک ہی ہے لیکن مختلف اعتبار سے مختلف چیزیں ہیں، دھیان کریے بھائی، کیونکہ وہ شے جو ظاہر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جو سرکار کے ہاتھ پر ظاہر ہے، وہ مختلف اعتباروں سے مختلف نام ہے اس کے، دھیان کریں کہ باعتبار دلالت کرنے اس شے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر کس میں دعوی نبوت میں اب اس شے کو جو ما ظاہر علی یدی کیا کہتے ہیں، دلیل، اور اس اعتبار سے کہ وہ شے علامت ہے آپ کے صدق کی اس کو کیا کہتے ہیں، آیات، اور اس اعتبار سے کہ وہ آپ کے صدق کی تبیین ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، بینا، اور اس اعتبار سے کہ خصم کا خصم اعجاز الخصم کہ خصم کو عاجز کر دیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، معجزہ، اور خصم کی مغلوبیت کے اعتبار سے اس کا کیا نام ہے، حجت، اور دعوی نبوت کی طرف استناد کے اعتبار سے کیا نام ہے، سند، اور اس اعتبار سے کہ وہ عادت کے خلاف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، امر خارق، گن کنے ہوئے نہیں، دلیل، دلیل جی ایک، اگے آیت دو، اگے بینا ترائے، اگے معجزہ چار، اگے حجت پنج، اگے سند چھ، اگے۔ امر خارق سات، یہ 7 چیزیں یہ کون ہے، ما ظاہر علی یدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چیز ایک ہی ہے ما ظاہر علی یدہ جی لیکن مختلف اعتباروں سے اس کے مختلف نام ہیں، پھر ایک بڑا کہڑے نام، دلیل، آیت، بینا، معجزہ، حجت، سند اور امر خارق۔ امر خارق کے مولانا عبید اللہ صاحب نے گل لکھی زبردست۔ معجزات جی جی یہ معجزات امور غریبہ خارقہ للعادت ظاہرہ علی نفس خیرت داعیت الی الخیر و سعادت مقرونہ بدعوی النبوت، یعنی وہ ہستی جو خیر کی طرف بلا رہی ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اس ہستی سے جو امر خارق عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں، معجزہ، معجزہ کہتے ہیں۔ اور آیات عام میں سے پس معجزات کا ذکر آیات کے بعد یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، جی اور منع کروے اور رحمتیں نازل ہوں۔ چلو جی ذوات انفس القدسیہ پر ذوات انفس القدسیہ، ایسے ذوات جو منزہ ہیں قدورات انسیہ سے اور گناہ شنا، خاص کر کے رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیات اور معجزات والے ہیں، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو تابعین ہیں حجج اور بینات کے،
یعنی وہ سرکار کی طرف جو وحی آئی ہے اس کے وہ کیا ہیں؟ تابع ہیں تابع ہیں جی۔ اور رحمتیں نازل ہوں ذوات انفس قدسیہ پر، ایسے ذوات جو منزہ ہیں قدورات انسیہ سے، خاص کر کے رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات اور معجزات والے ہیں، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو تابع ہیں حجج اور بینات کے۔